بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر مالک بن حارث الاشتر النخعی کے بارے میں بہت زیادہ افراط و تفرید دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو انہیں صحابی بنانے پر تلے ہوئے معاذ اللہ، اور بعض شاید ان کو اسلام سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ساتھیوں نے اس حوالے سے بار بار رابطہ کیا کہ اس بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ جہاں تک ہم نے ان کے حالات کا مطالعہ کیا تو یہ ایک متنازع ترین شخصیت اسماء الرجال اور تاریخ اور حدیث کی کتب میں ہمیں نظر آئے۔ ایک طرف تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مصر کا والی بھی بنایا تھا، اور وہ مصر جاتے ہوئے راستے میں دریائے قلزم کے پاس کسی نے ان کو شہد میں زہر ملا کر دے دیا تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے بقول یہ زہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی غلام نے دیا تھا۔ ایک طرف یہ چیز بھی ہمارے سامنے، دوسری طرف قریباً سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آدمی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے والے تھے۔ چنانچہ کوفہ سے قریباً 200 کے قریب جو لوگ اور شر پسند عناصر آئے تھے، ان کے سربراہ یہی اشتر نخعی کوفی تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ جہاں انہیں بہادر لکھتے ہیں، جہاں ان کی کچھ صفات کا تذکرہ کرتے ہیں سیر اعلام نبلاء کے اندر، وہاں سیر اعلام نبلاء کے اندر بھی اور تاریخ اسلام کے اندر ان کا وہ جو دوسرا سیاہ پہلو ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ میرے پاس تاریخ اسلام ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا ہے، طبقہ رابعہ ہے، اور 224 نمبر راوی ہیں، اور 33 ہجری کے واقعات ہیں۔ صفحہ نمبر 211 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں اسی اشتر نخعی مالک بن حارث کے بارے میں، شہید الیرموک وقلعت عینہ یومئذ وکان ممن الب علی عثمان وسار الیہ وابلى شرا وکان خطیبا بلیغا فارسا۔ بہترین شہ سوار تھا، خطیب بلیغ آدمی تھا، اور جنگ یرموک میں بھی اس نے کارنامے انجام دیے، اور اسی میں اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی۔ لیکن یہ وہ شخص تھا کہ جنہوں نے عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور اس فتنے کی طرف وہ چلے، اور انتہائی برا کردار ابلا شرن، انتہائی برا کردار، ایک شریر کردار ان کا اس پورے واقعے میں سامنے آتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں، پھر آگے قال عبداللہ بن سلمۃ المرادی سے روایت کرتے کہ نظر عمر بن الخطاب الى الاشتر وانا عنده فصعد فيه عمر النظر ثم صوبه ثم قال ان للمسلمین من هذا يوما اسیبا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں اوپر سے نیچے تک اور پھر نیچے سے اوپر تک دیکھا اس اشتر نخعی کو، اور کہا کہ ایک دن مسلمانوں کو اس کی طرف سے بہت بڑی مصیبت کا اور بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ مصر جاتے ہوئے ان کو میں نے جیسے کہا زہر دیا گیا، تو پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے ان کی وفات پر، اور یہ جملہ کہا کہ ان للہ جنودا من عسل، اللہ کے کچھ لشکر شہد میں سے بھی ہیں جو اپنے دشمنوں کو مارتے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات بھی اور اس طرح کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ دوسری طرف یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اس کی جلد نمبر سے دکتور محمد عوامہ کی تحقیق کے ساتھ ہے، دارالمنہاج کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 366 ہے، کتاب الجمل ہے، اور اس کے موقع دکتور عوامہ اس کے تمام راویوں کو ثقہ کہتے ہیں، سند اس کی صحیح ہے۔ اس کے اندر بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کا قول اشتر نخعی کے بارے میں کہ لا سلم اللہ علیہ انہ لیس بابنی، بابا خدا اس پر کبھی سلامتی نہ کرے، اور اشتر نخعی میرا بیٹا نہیں ہے، اور وہ جو اس نے اونٹنی بھیجی ہے کہ جاؤ کہیں بھی اماں جان کو کہو کہ بیٹھ کر چلی جائے، تو وہ اونٹنی بھی واپس کر دے، اور کہا وہ میرا بیٹا نہیں، مجھے اماں جان نہ کہ۔ اور پھر آگے اسی کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر عبداللہ ابن عباس کو گورنر بنا دیا، تو ان کو یہ بات بڑی بری لگی۔ صفحہ نمبر 366 ہے، اور انہوں نے کہا فلا ندری اذن علی ما قتلنا الشیخ بالمدینہ،
جب بصرہ کا گورنر عبداللہ ابن عباس کو بنانا تھا تو پھر ہم نے عثمان غنی کو مدینے کے اندر کیوں قتل کیا، معاذ اللہ کیوں شہید کیا؟ ہم نے اس سے تو شہید کیا تھا تاکہ حکومتی عہدے ہمیں ملے جو ہے نا۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ جو روایت ہے اس میں ان کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور امام ذہبی جیسا آدمی جس کے بارے میں امام سبکی طبقات الشافیہ میں لکھتے ہیں کہ 7 صدی کہ رجال کے حالات ان کے سامنے ایسے تھے جیسے ایک پلیٹ میں دانے رکھے ہوں۔ وہ اگر ان کے بعض اچھے صفات کو بھی نقل کرتے ہیں تو ساتھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت میں صف اول میں ہونا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ پہلو دیکھا جائے تو یہ پہلو تو بہت ہی زیادہ تاریک ہے، لیکن دوسری طرف یہ آخر وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مصر کا گورنر بھی بنایا۔ تو اس لیے اس حوالے سے پھر یہ دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اب ہر آدمی اللہ اور موت کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس حوالے سے ہم بالکل بھی ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھ سکتے اور نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی یہ ایسے فتنے کا دور تھا، اور اس میں وہ کچھ ہوا ہے کہ اب صحیح اور سقیم کا فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمانوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائے، اور افراط و تفریط سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔